السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ محبت کا آئینہ فی زمانہ یہ بات سننے میں کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ کسی لڑکی کے ایک دم سے دو رشتے آ گئے ہوں۔ معاشی اور گھریلو مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ نوجوان جو شادی کے قابل ہو گئے ہیں انہی مسئلوں کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تبھی شادی بیاہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اس حقیقت کا سرتاج بانو کو بھی ادراک تھا۔ وہ تو اس خیال میں تھی کہ اس نے BA کر لیا ہے، اب ٹیچر ٹریننگ کا کورس کر کے کسی اسکول میں نوکری کر لے گی تاکہ اس مصروفیت میں لگ کر وقت اچھا گزرے۔ یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ جگہ جگہ اسکول کھل گئے ہیں اور ان میں ٹیچرز کی آسنیاں نکلتی رہتی ہیں، مگر جب اچانک اس کے یہ رشتے آئے تو گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی ماں نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے۔ اس روز شام کو جب اس کا باپ اور بھائی کام پر سے آئے تو یہی موضوع رات گئے تک زیر بحث رہا۔ سرتاج بانو بہت خوبصورت تھی، گھر کے ماحول کی وجہ سے اس کا آزادی سے باہر آنا جانا بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی قدرتی معصومیت اور بھولا پن بھی برقرار تھا۔ کسی لڑکی میں خوبصورتی اور بھولا پن یکجا ہو جائے تو اس کی شخصیت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ اکثر مرد دوستی کے لیے تو بوڑھ لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں اور شادی کے لیے انہیں خوبصورت اور سیدھی سادی لڑکی درکار ہوتی ہے۔ شکل و صورت تو اللہ کی دین ہے، کوئی بھی اس میں مستقل کمی بیشی نہیں کر سکتا، مگر دوسری چیزیں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ لوگوں سے برتاؤ، ان سے حسن سلوک اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی خدمت وغیرہ۔ سرتاج بانو ان باتوں میں ماہر تھی۔ اس کی ماں نے بھی اسے شروع سے ہی گھرداری کے کاموں میں لگا رکھا تھا، اسے ایک سگل لڑکی بنا دیا تھا۔ اس نے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی راسخ کر دیا تھا کہ اچھا اخلاق اور خدمت سگے رشتوں کی محتاج نہیں ہوتی، ان کو اپنی عادت کا حصہ بنا لینا چاہیے اور ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی لڑکیاں شادی کے بعد بہت سکھی رہتی ہیں اور ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سسرال کے سب لوگ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ خیال رکھنا ان کی خوش اخلاقی، ملنساری اور خدمت کا بدل ہوتا ہے۔ ان 2 رشتوں میں سے ایک رشتہ حسن نامی لڑکے کا تھا۔ اس لڑکے کے خاص بات یہ تھی کہ وہ انتہائی حسین و جمیل اور جاذب نظر تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ ایک کاروباری آدمی ہے اور گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ 12 جماعت تک پڑھا ہوا تھا۔ چونکہ باپ کی اچھی آمدنی تھی اس لیے وہ ابھی تک کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس کا مستقبل کی پلاننگ تھی کہ باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا۔ اس کی بہنوں نے سرتاج بانو کو کسی تقریب میں دیکھا اور پتہ پوچھتی پوچھتی ان کے گھر تک آ پہنچی۔ بہانہ تو پانی پینے کا تھا، مگر پانی کے بہانے انہوں نے سرتاج بانو کی ماں سے کافی باتیں کر لی تھیں۔ اس کے کچھ روز بعد وہ رشتہ لے کر آ پہنچی اور حسن کی تصویر تھما کر پھر آنے کا کہہ گئی۔ اس کا دوسرا رشتہ اس کے باپ کے کسی جاننے والے کے توسط سے آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام حبیب تھا۔ وہ کسی سرکاری محکمے میں 14 گریڈ کا ملازم تھا۔ یہ رشتہ حبیب کی ماں اور اس کی بھابھی لے کر آئی تھیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے بھی لڑکے کی تصویر ان کے حوالے کی اور جواب کے لیے کچھ روز بعد آنے کا کہہ گئیں۔ حبیب عام شکل و صورت کا ایک نوجوان تھا۔ اس کی شکل پر معصومیت تھی اور نہایت سیدھا سادہ لڑکا نظر آتا تھا۔ تصویر میں بالوں میں چپڑا ہوا تیل اور قدرے سانولا رنگ بھی نمایاں تھا۔ شکل و صورت اور فیملی بیک گراؤنڈ میں حسن کا پلڑا بھاری تھا۔ سرتاج بانو کے تمام گھر والوں کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ اس کا بھائی بولا، سرتاج کے لیے یہ سب سے زیادہ مناسب لگ رہا ہے۔ اس کا ایڈریس امی آپ مجھے دیجیے گا، میں لڑکے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس کا بھائی حبیب کی تصویر کو بھی دیکھنے لگا اور پھر بغیر کچھ کہے اس سے ماں کو تھما دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔
اگر حسن سے بات پکی نہیں ہوتی تو پھر اس پر بھی غور کر لیں گے۔ اس کے بھائی نے لاپرواہی سے کہا، یہ بھی مناسب لگ رہا ہے مگر حسن زیادہ بہتر ہے۔ سرتاج بانو کی رائے لے لی ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس کے باپ نے پوچھا، زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اس کی رائے سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر سرتاج بانو کی بھابھی دونوں تصویریں لے کر اس کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، تم کیا کہتی ہو سرتاج بانو، ان دونوں میں سے تمہیں کون پسند ہے؟ یہ تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ان دونوں لڑکوں کے رشتے تمہارے لیے آئے ہیں اور دونوں لڑکوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بھابیاں نندوں کی پکی دوست ہوتی ہیں اور اپنے دلوں کی باتیں ایک دوسرے سے کر لیتی ہیں۔ یہی بات اگر سرتاج بانو سے اور کوئی پوچھتا تو اس کا شرم سے برا حال ہو جاتا، مگر چونکہ یہ سوال اس کی بھابھی نے کیا تھا اس لیے وہ ذرا بھی نہ شرمائی۔ اس نے دونوں تصویریں غور سے دیکھی اور بولی، ویسے تو امی ابا جان اور آپ لوگوں کا فیصلہ ہی بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ میری رائے معلوم کرنا چاہتی ہیں تو میری نظر میں یہ لڑکا زیادہ مناسب ہے۔ اس نے حبیب کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی بھابھی حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک سرکاری ملازم ہے، گریڈ بھی زیادہ نہیں۔ حسن کا تعلق پیسے والے گھرانے سے ہے، وہاں تم مزے کرو گی، اچھی طرح سوچ لو۔ تمہارے انتخاب پر میں حیران ہوں۔ اگر یہ دونوں رشتے کسی اور لڑکی کے آتے تو وہ ان میں سے حسن کو ترجیح دیتی۔ دیکھ نہیں رہی ہو، ڈراموں کے کسی ہیرو کی طرح شکل ہے اس کی بھابھی نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے، زندگی بڑی لمبی اور کھٹن ہوتی ہے، اسے ڈراموں کی طرح نہیں گزارا جا سکتا۔ شوہر اگر حد سے زیادہ خوبصورت ہو تو وہ خود نمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیوی تو اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر صرف اپنے شوہر کو ہی رجا کر سکتی ہے، مگر اکثر مرد اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگتے ہیں اور ان کا وہ وقت جو گھر میں گزرنا چاہیے باہر گزرتا ہے۔ اپنی خوبصورتی کا احساس انہیں ہر کسی سے اپنی ستائش کا طلبگار بنا دیتا ہے۔ وہ بیوی کی بھی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، ان کی بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کی بیوی بھی ان کے آگے پیچھے پھرے اور ان کی مت سرائی کرتی رہے۔ اس کی بھابھی حیرانی سے اس کی شکل تکنے لگی۔ تم تو عجیب لڑکی ہو، آخر اس نے کہا۔ سرتاج بانو مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ، شکل و صورت میں آپ بھی تو لاکھوں میں ایک ہیں۔ بھائی جان کسی ڈرامے کے ہیرو تو نہیں تھے اور نہ ہی بہت پیسے والے، مگر وہ آپ کا دم بھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ آپ سے زیادہ خوبصورت پیسے والے ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ وہ آپ کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے جو اب دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کی بھابھی خوشی سے کھل کر بولی۔ دیکھتی نہیں ہو میری ذرا سی تکلیف پر کیسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ رہی بات شکل و صورت کی، تو محبت تو ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر اس آئینے میں اس شخص کو دیکھو جس سے محبت ہے تو وہ دنیا کا سب سے حسین شخص بن کر دکھائی دیتا ہے۔ اللہ آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ آپ نے ان کا ہر معاملے میں ساتھ بھی تو بہت دیا ہے، ان کی ہر پریشانی کو اپنی پریشانی جانا، ہماری دونوں بہنوں کی شادیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہی تو اچھی زندگی کا فارمولہ ہے۔ ایک خدمت گزار اور اچھی عادتوں کی بیوی ہو اور محنت و ایمانداری سے کمانے والا شوہر، چاہے وہ عام شکل و صورت کا ہی کیوں نہ ہو، بیوی اطمینان سے گھر چلاتی رہتی اور شوہر اس نیک بخت کو دیکھ دیکھ کر مزید لگن سے روزی کمانے میں مصروف رہے۔ جس گھر میں ایسے میاں بیوی ہوں وہاں خوشیاں ہی خوشیاں اور سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، تو پھر میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے حبیب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اس کی بھابھی اٹھتے ہوئے بولی۔ بھابھی کی بات سن کر سرتاج بانو کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ اس نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، جی